شرعی ہوگی، دلیل عقلی ہوگی. پھر دلیل شرعی بھی دو قسموں میں تقسیم ہو جاتی ہے، دلیل شرعی لفظی اور دلیل شرعی غیر لفظی. صحیح. آج ہم دلیل شرعی لفظی کو شروع کرتے ہیں. یعنی بتایا کہ دلیل معرضہ میں دلیل شرعی ہے، دلیل عقلی، اور پھر دلیل شرعی بھی دو طریقے کی ہے، دلیل شرعی لفظی اور دلیل شرعی غیر لفظی. آج ہم دلیل شرعی لفظی کی بات کرتے ہیں کہ دلیل شرعی لفظی کیا ہے اور دلیل شرعی لفظی کسے کہتے ہیں. صحیح. دلیل شرعی لفظی، دلیل شرعی لفظی دلالہ تمہید لما كانت دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام للدلالة. جب دلالت دلیل لفظی میں دلالت دلیل لفظی مرتبط ہوتی ہے نظام لغوی عام سے. صحیح. دلالت کے لیے نجد من الراجح ان نماحد للبحث فی دلالات الادلة اللفظیہ. ہم پاتے ہیں راجح یعنی ترجیح والا، ترتیب رجحان. النماحدہ للبحث فی دلالات الادلة اللفظیہ، ہم بحث جو ہے وہ کریں ان دلالات کے بارے میں، ان ادلہ لفظیہ کی دلالات کے بارے میں. اس کے ادلہ لفظیہ کی دلالات کے بارے میں بدراست اجمالیہ، اجمالی طور پر لتبعیت الدلالات اللغویہ، دلالات اللغویہ کی طبیعت کے اعتبار سے، اور کیفیت تبینھا، اور اس کی تکوین کی کیفیت کے اعتبار سے، ونظرۃ عامہ فیہا، اور اس میں ایک نظر عامہ کے اعتبار سے. یعنی ہم بحث کرنا چاہتے ہیں اس موضوع میں، وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ ادلہ لفظیہ کی دلالات کے بارے میں. ادلہ لفظیہ کی دلالات کیسے ہوتی ہیں، کس طرح ہوتی ہیں، کتنی بحث ہم کریں اس میں، کتنا ہم اس میں چھان بین، یا کتنے جو ہے اس میں ہم دقت کریں گے، یا کتنا اس طرح ہم اس میں کریں گے بحث کہ جو ہے وہ دراسہ جو ہوگا ہمارا اجمالی ہوگا. دلالت لغویہ کی طبیعت کے بارے میں، اور اس کی تکوین کی کیفیت کے بارے میں، اور اس میں ایک نظر عامہ. ہماری بات ہے دلیل شرعی لفظی میں. دلیل شرعی لفظی میں تو ظاہر ہے جب لفظی ہماری لفظ کے بارے میں بات ہوگی، دلیل لفظی میں ہوگی، تو ہمیں اس میں الفاظ کی بات کرنی ہوگی، لغت کے اعتبار سے کرنی ہوگی، اور دلالت لفظیہ کے بارے میں بات کرنی ہوگی مثلا. اور لغت میں اس کو مثلا جو ہے وہ کس طریقے سے طبیعت کے بارے میں، اس کی کیفیت کے بارے میں یہ جو ہے بحث ہوگی، اس میں جو ہے وہ گفتگو ہوگی. ما هو الوضع والعلاقۃ اللغویہ، وضع کیا ہے اور علاقے لغویہ. وضع اور علاقے لغویہ کیا ہے؟ فی کل لغۃ تقوم علاقات بین مجموعۃ من الفاظ و مجموعۃ من المعانی. یعنی ہر لغت میں جتنی بھی لغات ہیں، سب لغتوں میں علاقات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، ہوتے ہیں الفاظ اور معانی کے مجموع کے درمیان. صحیح ہے. کسی بھی لغت میں الفاظ اور معانی کے مجموعے کے درمیان کوئی ارتباط ہوتا ہے، کوئی رابطہ ہوتا ہے، کوئی علاقہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے نہیں ہوتا الفاظ کے درمیان اور اس کے معنی کے درمیان. ہر لغت میں جو ہے وہ علاقہ پایا جاتا ہے الفاظ اور معنی کے درمیان. وَيَرْتَبِطُ كُلُّ لَفْظٍ بِمَعْنًى خَاصٍ ارتباطا يجعلنا كلما تصورنا اللفظ انتقل ذهننا فورا الى تصور المعنى. ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص، اور ہر لفظ مرتبط ہوتا ہے ایک خاص معنی کے ساتھ. يرتبط كل لفظ بمعنى خاص، ہر لفظ کا ارتباط ہوتا ہے خاص معنی کے ساتھ. ارتباطا
ایسا اتفاق یجعلنا کہ جو ہمیں قرار دیتا ہے کہ ہاں جیسے ہی یجعلنا کلما تصورنا اللفظ انتقل ذہننا فورا الى تصور المعنی. ہر لغت میں، ہر زبان میں، ہر لفظ پہ اعتبار اس کے خاص معنی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ذہن کو کیا کر دیتا ہے، قرار دیتا ہے، جو ہمارے تصور میں پایا جاتا ہے اور منتقل کر دیتا ہے وہ ہمارے ذہن کو فوراً لفظ سے معنی کی طرح، تصور لفظ سے تصور معنی کی طرح منتقل کر دیتا ہے ہمارے ذہن کو. ہر زبان میں ارتباط پایا جاتا ہے الفاظ اس کے معنی کے درمیان. یا ایسا ارتباط کہ جو فوراً منتقل کر دیتا ہے ہمارے ذہن کو لفظ کے بولتے ہی اس کے خاص معنی کے تصور کی طرح. یا یہ وجہ ہے کہ جو منتقل کر دیتا ہے ہمارے ذہن کو تصور معنی، تصور لفظ سے تصور معنی. وہذا الاقتران بین التصور، بین تصور اللفظ و تصور المعنی. یہ اقتران تصور لفظ اور تصور معنی کے درمیان، یہ اقتران جو بتایا تصور لفظ و تصور معنی کے درمیان، وانتقال الذہن من احدہما الی الاخر، اور ذہن کا منتقل ہو جانا ان میں سے ایک کی وجہ سے دوسرے کی طرف. تصور لفظ ہوا تصور معنی، فوراً ہمارا ذہن جو ہے وہ تصور معنی کی طرف، ہم نے تصور لفظ کیا تو ہمارا ذہن فوراً تصور معنی کی طرف منتقل ہو گیا. کیا کہتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے اس چیز کو، الدلالہ. یعنی لغوی اعتبار سے ہر زبان میں، ہر لغت میں پایا جاتا ہے کہ لفظ کے، ہر لفظ کے اور اس کے معنی کے درمیان خاص ارتباط ہوتا ہے، اور یہی ارتباط جو ہے وہ ہمارے ذہن کو منتقل کرتا ہے تصور معنی سے تصور لفظ سے تصور معنی کی طرح، تصور لفظ سے تصور معنی کی طرح. اور ہم جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، بس یہی یہ اقتران ہے، تصور لفظ تصور معنی کے درمیان جو اقتران پایا جاتا ہے، ذہن کا منتقل ہونا ایک سے دوسرے کی طرف، اسے دلالت کہتے ہیں. وحین نقول، جب ہم کہیں کلمۃ الماء تدل علی السائل الخاص، کلمہ ماء جو ہے، ماء سمجھتے ہیں پانی، کلمہ ماء ہے وہ دلالت کرتا ہے ایک خاص بہنے والی چیز پر. وہ کیا ہے، جو پانی ہے. نريد بذلك ان تصور کلمۃ الماء یؤدی الی تصور ذلك السائل الخاص. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کلمہ ماء دلالت کرتا ہے ایک سائل خاص پر، تو ہم اس سے ارادہ کرتے ہیں اس چیز سے، یعنی کس چیز سے، ہم اس کہنے سے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کلمہ ماء جو ہے سائل خاص پر دلالت کرتا ہے، تو اس سے ہم ارادہ کرتے ہیں، نريد بذلك ہم اس سے ارادہ کرتے ہیں ان تصور کلمۃ الماء، کہ کلمہ ماء کا تصور، ماء یعنی پانی، کلمہ ماء کا تصور پہنچا دیتا ہے الی تصور ذات سائل خاص، اس خاص بہنے والی چیز کے تصور کی طرح. یعنی جب یہ کہتے ہیں کہ کلمہ ماء دلالت کرتا ہے کس چیز پر، ایک سائل خاص پر، تو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ مقصود اور مطلب کیا ہوتا ہے ہمارا، تو ہم اس سے ارادہ کرتے ہیں کہ تصور کرنا کلمہ ماء کا یہ پہنچا دیتا ہے ایک سائل خاص کے تصور کی طرح. جب ہم نے کہا پانی، کیا ایک دم سمجھ آئے گا آپ کو، ایک خاص بہنے والی چیز، صحیح، خاص سے مراد یؤدی
الى تصور ذلك سائل الخاص ويسمى اللفظ دالا والمعنى مدلولا. اور اب ہم یہ لفظ یہاں ما جو ہے ما جو اسے دال کہیں گے، لفظ کو دال کہیں گے، اور جو معنی ہے سائل خاص مثلا اسے مدلول کہیں گے. لغت کے اعتبار سے مثلا ما جو ہے وہ دال ہے اور جو معنی ہے وہ مدلول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بس نہیں کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تو بس اتنا سمجھ لیجیے کہ کسی بھی زبان میں کسی بھی لغت میں علاقات جو ہیں وہ قائم ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں لفظ اس کے معنی کے درمیان. صحیح. تو ہماری بحث کس سے ہے؟ دلیل سے ہے. دلیل کون سی؟ شرعی کون سی؟ لفظ. صحیح. جب لفظی ہے تو اس میں لفظی تو چلے گی، لفظ کے بارے میں بحث ہوگی. تو اب کہہ رہے ہیں کہ کیسے کیسے مطلب یہ دلالت ہو سکتی ہے، کس طرح ہو جاتی ہے. کہ ہر زبان میں اس کے الفاظ اور معنی کے درمیان جو ہے وہ ارتباط پایا جاتا ہے. اور وہ ارتباط ہی جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ ارتباط جو ہے وہ ہمارے ذہن کو کیا کرتا ہے؟ یعنی منتقل کرتا ہے تصور لفظ سے تصور معنی کی طرح، تصور لفظ سے تصور معنی کی طرح. اور جو ہمارے ذہن کو یہ منتقل کر رہا ہے، یہ تصور لفظ تصور معنی جو ہو رہا ہے ہمارے ذہن میں، صحیح ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت کہتے ہیں. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دلالت. بس جب ہم کلمہ ماں کہیں گے، بس کلمہ یہ تران ہے جو منتقل کر رہا ہے ہمارے ذہن کو لفظ سے معنی کی طرف، یا جو منتقل کر رہا ہے ہمارے ذہن کو تصور لفظ سے تصور معنی کی طرف، اسے دلالت کہیں گے. کیا؟ دلالت. اور جو اب ہم جو ہے وہ کلمہ ماں مثلا مثال کریں، جس کلمہ ماں دلالت کرتا ہے سائل خاص پر، تو کلمہ ماں دلالت کرتا ہے سائل خاص پر. جب یہ کہہ رہے ہیں کلمہ ماں دلالت کرتا ہے سائل خاص پر، کہ ہمارا مقصود یہ ہے، اس سے ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم کلمہ ماں کا تصور کرتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن منتقل ہو جاتا ہے سائل خاص کی طرح. تو کہہ رہے ہیں کہ جو لفظ ہے اسے دال کہیں گے، اور جو معنی ہے اسے مدلول کہیں گے. لفظ کو دال اور معنی کو مدلول. اور یہ جو ہمارے ذہن کو ارتباط ہے جو منتقل کر رہا ہے لفظ سے معنی کی طرف، اسے کیا کہیں گے؟